बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इमरान खान साहब ने कह दिया है जिस दिन मुझे शिफ्ट करने की कोशिश की खैबर पख्तूनख्वा बंद कर देना। इमरान खान साहब ने कहा है सोहेला अफरीदी साहब को कि तैयारी पकड़े, सड़कें गर्म करनी है। ये वो बातें हैं जो मोहतरमा हलीमा खानम साहिबा ने आज फरमाई हैं। आज हुकूमत की जानिब से वफाकी काबीना के दौरान जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने आज एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की बात की, लेकिन उसके अंदर कुछ वाज़ेह हिदायत भी दी। इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुन लीजिए। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पोलिटिकल पार्टीज में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूं। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी जो बातें हैं वो या जो ब्लैक मेलिंग है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी सूरत भी। उसी जगह इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा हलीमा खानम साहिबा, इसके अलावा जो बातें आपने मोन्टाज में देखी उसके अलावा भी चंद बातें वो कर रही थी। उनके नज़दीक हुकूमत खाइफ है, जैसे ही एहतजाज की बात होती है तो डायलॉग शुरू कर देते हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। जब इमरान खान एहतजाज की कॉल देते हैं, ये डरपोक स्टोलन मैंडेट वाले लोग, वो डरपोक फौरन छलांगे मार के शुरू हो जाते हैं मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। तो इसलिए ये ड्रामा अब सारे पाकिस्तान को पता है ये किस वक्त करते हैं। नहीं, कोई ये गलत खबरें चल रही हैं। खान साहब ने किसी पीटीआई के फर्द को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो मुज़ाकरात शुरू करे। ये इख्तियार इमरान खान साहब ने सिर्फ अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को दिया है, और अचकज़ई साहब का मौक़िफ़ इस कॉन्फ्रेंस में सामने आ गया कि एक शख्स मेरे घर डाका मारे, चोरी करके चला जाए तो मैं उसके साथ मुज़ाकरात तो नहीं करूंगा। तो जब ये निज़ाम ये समझेगा, इसमें कुछ ये अकल शऊर पैदा होगा कि इस तरह मुल्क नहीं चलता, कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती, तो फिर हम देखेंगे, अचकज़ई साहब देखेंगे, अल्लामा नासिर देखेंगे, कहाँ किससे क्या बात हो सकती है। ये तमाम बातें अहम हैं। वज़ीर आज़म ने कौन सी नाजायज़ बातों को, गैर कानूनी बातों को या ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स का जिक्र किया, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए जनाब इख्तियार वली साहब। इख्तियार वली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, जो कि साबिक सरबराह हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया रियासत साहब आपका। मैं इख्तियार वली साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, को पहला मौका नहीं है, पार्लियामान में भी उन्होंने किया, अब भी उन्होंने किया, ये जो मुज़ाकरात की दावत है, ये चलें वो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती, जायज़ मुतालबात पर मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। तो इमरान खान साहब से मुलाकात एक जायज़ मुतालबा है, तो ये मुतालबा भी फिर ज़ेर बहस आएगा, ये तो मंजूर होना चाहिए फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब। बिल्कुल, मैं एक तो आपको बात बता दूं, वजीर आजम बड़ा आदमी है, बड़ा लीडर है, और वैसे भी वजीर आजम को और उनके कद काठ के बराबर के लोगों को बड़ा ही दिल गुर्दा और बड़ी सोच और बड़ा सब्र रखना होता है। अगर जाती तौर पे मैं, ये मेरी पर्सनल राय है, अगर पीटीआई की बात हो तो मेरे ख्याल में जब तक दो चार चीजें ना हो जाए तो पीटीआई के साथ तो बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सबसे पहले तो उनको 2018 के इलेक्शन पर माफी मांगनी चाहिए कि स्टोलन मैंडेट उन्होंने रखा था। उसके बाद 9 मई के हमलों पर उनको अलल ऐलान उस जुर्म को तस्लीम करना चाहिए, और उसकी आधा जुर्म ये तस्लीम कर चुके हैं जब अली अमीन गंडापुर ने ये कह दिया था कि हाँ वो हमसे गलती हो गई थी और हम उसकी माफी मांगते हैं, इसमें हमारे ही लोग मुलव्वस हैं। इमरान खान भी इस बात की इंडोर्समेंट करे, माफी मांगे। 26 नवंबर को इन्होंने मुल्क में दोबारा उस अमल को 9 मई को रिपीट करने की कोशिश की थी। IMF को खत जैसे लिखना, फिर ये तोशा खाना का लूट मार करना, फिर वो गड़ियां बेचना जो मतलब सोविनियर्स थी और इस मुल्क की वो खूबसूरती थी, और उसको बेचना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने अपने मुखालिफिन के साथ किया है अपनी दौरे हुकूमत में। जिस तरह शौकत अजीज सदीकी साहब को वकाल गई थी, उमर अता बंदियाल की जितनी वो जो उमर की उसकी वो थी टेनोर था चीफ जस्टिस का, फिर उससे पीछे पनामा का जो बेंच था, वो सारा इमरान खान को बेनिफिशियरी बनाकर ही ये सारा कुछ हुआ है। जो साकिब निसार ने किया था वो तारीख का एक
بدترین باب ہے. اور ہم کیوں نہ جو دنیا میں ہماری ریٹنگ ہے وہ عدلیہ کی گرتی گئی وہ اسی وجہ سے کہ ایک بندے کو جو خود اہل نہیں تھا اس کو صادق اور امین اور اہل بنانے کے لیے جو کچھ کیا گیا, تو ان ساری باتوں پہ معافی مانگنی چاہیے, پھر ان سے بات ہونی چاہیے. بہرحال وزیر اعظم جو ہے ہی از دا باس, وہ وزیر اعظم ہے, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو بالکل بات کریں گے, لیکن جو انہوں نے بات کی ہے کہ ود ان سم پیرامیٹر, کسی سرکل کے اندر رہتے ہوئے, کہ بلیک میلنگ نہیں ہوگی. بلیک میلنگ یہ ان کے مطالبات کیا ہوتے ہیں؟ نہیں وہ مطالبات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں آپ اگر مجھے اجازت دیجئے, جو خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات, انہوں نے بتا دیا ہے ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں. مینڈیٹ واپس ہو جائے. آج انہوں نے کہا ہے کہ نئے چیف الیکشن کمشنر بھی ان کا بھی تعین کیا جائے, لیکن وہ کہتے ہیں مذاکرات کے نکات یہ ہیں کہ اگر اعلان یہ ہو جائے کہ ہم نئے انتخابات ہوں اور مینڈیٹ واپس ہو تو یہ تو جائز مطالبہ ہے, یہ غیر قانونی مطالبہ تو یہ بھی نہیں ہے اختیار ولی صاحب. دیکھیں منیب صاحب, اب آپ اس کو جائز کہہ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ملک میں پیچھے ناجائز کیا بچ جائے گا. لیکن اس ریٹ پر ان سے کوئی بات نہیں ہوگی. منڈی کا یہ نرخ جو ہے یہ کبھی بھی نہیں لگے گا, اور اگر یہ منڈی اگر اس ریٹ پر لگانی ہے نا تو پھر تو ہم بولیں گے نا, وہ اس کا بڑا اچھا شعر ہے جی, کہ کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی, جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. تو یار جو 2018 میں 4.5 سال آپ نے حکومت کی, ہمارا مینڈیٹ آپ نے آپ تو وہ کلاک کو 7 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا 24 سے کر لیں, آپ تو اور پیچھے لے کے جا رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمارا جو مینڈیٹ آپ نے چرایا تھا پھر تو پہلے وہ ہمیں واپس کر دے, پھر ہم دیکھیں آپ کے ساتھ اگر کوئی انصافی کہیں ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے. پھر بھی آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے, اس نرخ پر کبھی بھی ان سے بات نہیں ہوگی. نہیں پھر بات اگر اختیار بھائی ویسے معذرت کے ساتھ پھر سر آپ نے بات کرنی کیا ہے؟ چائے بسکٹ کھلانا ہے, سینڈوچ کھلانا ہے تحریک انصاف کے دوستوں کو, پھر بات کیا ہوگی؟ اگر عمران خان سے ملنے کا مطالبہ بھی ناجائز, نئے الیکشن کی ڈیمانڈ یا مطالبہ کرنا جس کی اگر وفاقی حکومت چاہے اور اگر وزیر اعظم صاحب حکم دیں تو اسمبلی بھی تحلیل ہو سکتی ہے, نئے انتخابات بھی ہو سکتے ہیں, یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو غیر آئینی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں اگر ایک ڈیو پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے. تو آپ کے نزدیک وہ دونوں ڈیمانڈز غیر قانونی ہیں, غیر آئینی ہیں, تو پھر بات کیا کرنی ہے سر؟ آؤٹ آف کوسچن نئے انتخابات کا مطالبہ, آؤٹ آف کوسچن, کبھی بھی ایون کبھی ایجنڈے پر بھی نہیں آئے گا. منیب صاحب یہ مجھ سے لکھ کر لے لیں. ہاں ان کے آپ نے پوچھا کہ اور کیا, پھر یہ بات کریں گے چائے بسکٹ پر, ان کے اور بڑے مسائل ہیں. اچھا چلیں بہت زیادہ مسائل. چلیں وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, ریاست بھائی نا مسکرا رہے ہیں, ان کو شاید تھوڑی سی میری, ویسے تو میری زیادہ باتیں اچھی نہیں لگتی لیکن شاید 1-2 باتیں اچھی لگی ہیں اس لیے ذرا مسکرا رہے ہیں. ان سے میں پوچھ لیتا ہوں. ریاست علی آزاد صاحب مسئلہ یہ ہے سر کہ دیکھیں میں نے تو کہا اختیار ولی صاحب سے کہ یہ تو جائز ڈیمانڈز ہیں, انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف کویسچن ہے, انتخابات شاید بھول جائیں. پھر انہوں نے واقعی پی ٹی آئی کو چائے بسکٹ ہی کھلانے ہیں, اور انہوں نے عدلیہ کے بارے میں جو کہا ہے کہ جو گڈ ٹو سی یو والی عدلیہ تھی یا ثاقب نثار صاحب والی عدلیہ تھی, آج کی عدلیہ حکومت کے مطابق تو اس عدلیہ سے بہت بہتر ہے. تو پھر مذاکراتی عمل تو اچھی بات ہے, اس میں کیا گفتگو کرنی چاہیے دونوں فریقین کو کہ ایک مڈل گراؤنڈ آ جائے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں نا, سیاسی چیزیں جیسے کہ اپوائنٹمنٹ آف الیکشن کمیشن ہے, اس پہ بات کرنا یہ مذاکرات کہلاتا ہے. اسی طرح الیکشن کی ڈیٹ پہ بات کرنا مذاکرات لگتا ہے. جہاں جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے, کیا معافی مانگ لینے سے جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا کمپاؤنڈیبل اوفینس ہیں؟ یہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں. اس کے اندر فوجداری لاء کے اندر ایک کنفیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور وہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ 164 سی آر پی سی میں پرووائیڈڈ ہے, اور اس کے ریکارڈ کرنے کا طریقہ 364 سی آر پی سی کے اندر پرووائیڈڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی ایشوز ہیں اس پہ تو مذاکرات کرنے سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں جیسے ملاقات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, بھائی ملاقات تو جیل مینول کے تحت ہونی, وہاں پہ لا ہے, لا کے مطابق وہ ہونی ہے. باقی
جو پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کیے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, یہ جو حکومت بیٹھی وہ تو ختم ہو جائے گی, یہ کون سی مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر ان کا جو مینڈیٹ ہے اس وقت وہ ہمیں واپس کیا جائے, الیکشن کی ڈیٹ دی جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ اپ تو پھر وائنڈ اپ ہو گیا. تو مذاکرات پھر کس پہ کریں گے؟ مذاکرات وہ ایشوز ہیں جو پولیٹیکل ایشوز ہیں. اب جو کیسز ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر, اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ان کو عدالت کے ذریعے کو ریلیف ملے. عدالتیں اب ختم ہو گئی ہیں. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ملک کے اندر کسی عدالت سے, میں بڑا وثوق کے ساتھ اور کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں کہ ساری عدلیہ مینج اور منور ہے. کسی شخص کو ان کیسز کے اندر, منیب میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں, اگر ریلیف مل جائے تو میں آپ کے سامنے میں آپ کا ملزم ہوں گا. اس وقت پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور فیڈریشن کے خلاف کوئی کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا. اس کی ایک بنیادی میں مثال دینا چاہتا ہوں. جسٹس طارق جہانگیری کو یہاں پہ ڈی بی نے گھر بھیج دیا, جس کے اندر ایک جج صاحب خود ابھی کچے جج ہیں, نان کنفرم جج تھے اور اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی. اس کی جورسڈکشن سندھ ہائی کورٹ کی تھی. وہاں پہ جو وہ ڈیکلیریشن تھا ڈگری کی کینسلیشن کا وہ سسپینڈ تھا. 2 دن پہلے اس سٹے کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. دیٹ میٹر از سٹل سب جوڈس اوور دیئر. یہ آپ کا عدلیہ کا نظام ہے. ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ وہاں سندھ ہائی کورٹ جس کی جورسڈکشن ہے وہاں پہ ابھی تک وہ میٹر پینڈنگ ہے اور اس میں سٹے ہے, اور ادھر 2 موصوف ججز نے, حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنگل جج ریٹ سنتا ہے, یہاں پہ پہلے عامر فاروق صاحب سنگل بینچ ہی سنتے رہے, لیکن اب جب ڈوگر راج آیا, ڈوگر چیف جسٹس آئے, انہوں نے ڈی بی کے ذریعے وہ سن کے طارق جہانگیری کو گھر بھیج دیا ہے. ان کا وہاں پہ لیکن مجھے ریاست بھائی ایک بات بتائیں, میں نے سر آپ کا سارا گلا سنا. ریاست بھائی میری بات سنیں, کیا جو آپ بتا رہے ہیں, مجھے معذرت کے ساتھ, ایک تو یہ کہ مجھے پتہ ہے آپ بڑے ماشاءاللہ اچھے پرومیننٹ وکیل ہیں, آپ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں, سپریم کورٹ جاتے ہیں, کچھ وہاں ملنے کی امید ہے, یعنی اپنے کلائنٹ کے لیے ریلیف لینے کے لیے جاتے ہوں گے نا. ہاں وہ آپ کا کنسرن ٹھیک ہے کہ ریاست کے خلاف آپ فیصلے نہیں لے سکتے, اسٹیٹ کے خلاف آپ فیصلہ نہیں لے سکتے اگر کوئی آپ نے چیلنج کرنا, یہ آپ کا استدلال ہے. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ جن پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی آج آپ کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا, کیا آپ, کیونکہ آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے, آپ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں, ہمارے ملک میں تو کئی جج صاحبان جو اب قصہ پارینہ ہو گئے, انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں, بڑے بڑے شاہکار بھیجے ہوئے ہیں فیصلوں کے نتیجے میں یہاں پر, اور بڑا کچھ کیا ہے. تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اتنا حیران کیوں ہیں کہ یہ کیا پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ پہلے بھی اس سے پہلے بہت کچھ, آپ نے کہا آج کی عدلیہ مینوورڈ ہے, مینجڈ ہے, یہ آپ کا کہنا ہے, تو کیا پہلے کی عدلیہ کے بارے میں آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھورلی انڈیپینڈنٹ تھی؟ حالانکہ میں بالکل کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں کہ وہ عدلیہ بھی کبھی آزاد نہیں تھی, لیکن آج کی اور اس عدلیہ کا آج بھی زمین آسمان کا فرق ہے. وہ لولی لنگڑی آزاد عدلیہ ضرور تھی, وہاں پہ لوگوں کو ریلیف ملتا تھا. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی, مثلا میں نام لیتا ہوں عمران خان, اس کا ایک کیس پڑا ہوا ہے 190 پاؤنڈ ملین کا, وہ کیس ہے جس کے ساتھ 426 سی آر پی سی کی درخواست ہے, وہ کیس مجھے فکس کروا دیں, اس کا فیصلہ کروا دیں, اس کے خلاف کروا دیں, میں آپ کو مان جاؤں گا اور میں کہوں گا او بھائی اتنے سادے تو نہ بنے. اگر یہ سب کچھ ان کو ریلیف دینا تھا تو ڈوگر کو 15ویں نمبر سے اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کو لگایا جاتا. یہ ریالٹی ہے. اختیار ولی صاحب, آپ نے نا 26ویں 27ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو کر لیا ہے مینجڈ اور منوورڈ. اب آپ نے عمران خان صاحب کا ناطقہ کر دیا ہے بند, آپ ان کی اپیلیں تک نہیں لگنے دے رہے. اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے اور غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں مانیں گے, گو کہ جو میرا آپ سے بطور بھائی ایک چھوٹا سا اختلاف ہے وہ رہے گا. آپ کہتے ہیں بالکل کوئی چکر ہی نہیں ہے نئے الیکشن کا. میں کہتا ہوں کہ یار ڈیمانڈ تو کوئی ناجائز نہیں ہے, ہو سکتا ہے اگر وزیر اعظم صاحب حکم دیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں بھی نا آپ کی حکومت پر, اختیار بھائی, ایک وہ آپ نے بچپن میں ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ سخت مارے اور رونے بھی نہ دے, آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے. دیکھیں, ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. ریاست علی آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کی وجہ سے دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. تو بھئی یہ منہ تو ہم گزشتہ
کوئی میرے خیال میں جو 10-12 سال کا پیریڈ ہے اس میں تو ساری صورتحال یہ 8 سال سے ایسی چل رہی ہے. جس دن سے پاناما بینچ بنا تھا یہ اس مطلب وہ آپ دیکھ لیں 2016-17 سے لے کر آج تک وہی صورتحال ہے. تو کیا کوئی اگر ایسے حالات آج تو کم از کم آپ پہلے سے کسی بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں. اور ہم جب کہتے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کہیں بھی کسی قانون میں نہیں ہے, تو ہمیں کیا سننے کو ملتا تھا؟ ریاست علی آزاد صاحب تھوڑا سا just get into our shoes, just get into our skin. ہمیں مشورہ ملتا تھا کہ رسیدہ کٹو اور عدالت میں جاؤ. تو اس وقت کا جو نظام تھا, جس کو آپ جو بھی نام دیتے ہیں, شغلیہ دیتے ہیں, مغلیہ دیتے ہیں, کفریہ کہتے ہیں, ہم تو اسی نظام سے ہو کر آئے اور اسی سے ہم نے اپنے آپ کو کلین کرایا. اب یہ والا جو نظام ہے یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم میں میرے خیال میں اس میں تو اور کچھ نہیں ہوا, لیکن جو کم از کم ایک چھاننی ضرور ہوئی ہے. جو پرو پی ٹی آئی ججز تھے, جو لا کی بجائے مدر ان لا کی فرمائشوں پر فیصلے کرتے تھے, جو کیس کو دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ فیس کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتے تھے, جنہوں نے ایک نیلام لگا دی تھی. وہ ٹرکوں والی سرکار کا ذکر آپ نہیں کر رہے, حالانکہ آپ آزاد بھی ہیں اور آپ ریاست بھی ہیں. ریاست بھی ہو اور آزاد بھی ہو اور آپ آدھی بات کریں گے تو مجھے تو پھر گلہ ہوگا. آدھی آیت پڑھنے کا, آدھی ترجمہ کرنے کا, آدھی تشریح کرنے کا مقصد ہمیشہ ہی وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بات پوری لوگوں تک نہیں پہنچتی. تو میرے بھائی, میرے پیارے دوست, وہ یہ لوگ جو اصل سندوں کو جعلی قرار دیتے تھے اور جو چوروں اور ڈاکوؤں کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دیتے تھے, ڈو یو تھنک سو کہ وہ کوئی عدلیہ تھی اور وہ کوئی بہتر عدلیہ تھی؟ آج تو کم از کم ایٹ لیسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جعلی ڈگری والا کوئی جج عدلیہ میں نہیں بیٹھا, کوئی ٹرکوں والا سرکار جو ہے وہ عدلیہ میں نہیں بیٹھا ہوا, کوئی ایسا جج نہیں بیٹھا جو پیسے لے کر فیصلہ کرتا ہے, اچھا کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جو فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہم نے تو ایسے عدلیہ, مجھے یہ بتائیے پاکستان کی تاریخ میں پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر جتنا کوئی بھیانک اور کالی چیز تھی, اس کو کس نے لیگلائز کیا تھا؟ اسی عدلیہ نے کیا تھا. What do you think? Do we have a very good and broken نہیں future? میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اختیار بھائی ایک بات دیکھیں, اس ملک میں جو عدلیہ نے کیا ہے وہ تو کیا ہی کیا ہے نا. پھر ہماری ملک میں سیاسی جماعتوں نے بھی جو کیا ہے, یہ جو ہمارے ملک میں جوڈیشل ایکٹیوزم کا معذرت کے ساتھ جو یہ زہر تھا نا, اس کو بڑھاوا دینے میں آپ کی قیادت کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے افتخار چودھری صاحب کے دور میں. اور جتنے جوڈیشل ایکٹیوزم کو آپ کی جماعت نے آنکھیں بند کر کے, بلکہ جو سپریم کورٹ کی عقبی دیوار ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جو پی ایم ایل این نے 2010, 11, 12 کے اندر سیاست کی نا, اس کی بھرپائی پھر آپ کو آگے کرنی پڑی. میرے جیسا ایک عام پاکستانی اس وقت بھی کہتا تھا کہ دس ول کم بیک ٹو ہانٹ یو, اور وہ آپ کو ہانٹ کرنے کے لیے آیا. پتہ نہیں آپ نے اس سے سیکھا یا نہیں سیکھا. میرا تو استدلال آج بھی صرف یہ ہے, میں صرف عرض کر لوں, میرا صرف استدلال آج یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی اقتدار میں ہے, آپ کو پہلی عدلیہ وہ پہلے کی حکومت کو اچھی لگ رہی تھی, یہ عدلیہ آج کی حکومت کو اچھی لگ رہی ہے کہ یہ بہت انڈیپینڈنٹ ہے, یہ اس عدلیہ سے بہتر ہے. لیکن جب وقت گزر جائے گا تو پھر اس عدلیہ کا بھی احتساب ہوگا نا, پھر آپ کا بھی ہوگا, پھر وہ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی غلط تھا. ہوگا, بالکل ہوگا. ہم تو ابھی احتساب سے نکل کر آئے ہیں. منیب اتنی جلدی دوبارہ ہمارا احتساب کیوں شروع کراتے ہیں آپ؟ ابھی تو ہمارے جو زخم ہے وہ ابھی سلے نہیں. اگلوں کا آپ نے بینڈ بجا دیا ہے تو وہ ان کو کچھ تو دکھانا. ایک بات بتاؤں, جن اگلوں کی بات آپ کر رہے ہیں ان کو اپنی بینڈ بجانے کی ان کو خود بڑا شوق تھا. وہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے اور کچھ سانو بھی مرند شوقی سی, وہ تو کچھ اس ٹائپ کے لوگ تھے, وہ تو کرنا چاہتے تھے. بہرحال میں ایک بات آپ کو آن اے سیریس نوٹ, جی کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آج کی جو ہماری عدلیہ ہے یہ کوئی کبھی بھی نہیں کہوں, لیکن ایٹ لیسٹ میں ایک بات پر قائل ہوں, اور آئی ہوپ یہ امید ہے کہ ریاست علی آزاد اچھا سیاسی کارکن بھی ہے, یہ بھی ایگری کریں گے اور آپ بھی کریں گے کہ ہم الحمدللہ ایک فیلڈ مارشل نے ایک پروگرام دیا تھا, ایک بات انہوں نے کی تھی کہ ہم ایک
सॉफ्ट स्टेट है और हमें सॉफ्ट से हार्ड स्टेट बनना है। अब हार्ड स्टेट की तरफ वो सफर भी शुरू हो चुका है और फिर प्राइम मिनिस्टर ने उसमें मजीद ऐड किया कि हार्ड स्टेट के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनना है। बिल्कुल। तो ये सारा जो सफर है ना, इसमें चीजें ठीक होंगी। अब 75 साल का गंदी अदलिया जो हमारी थी, जिसकी तारीख गंदी है, जो एक डिक्टेटर को वर्दी में ये इजाजत देती है कि आपके लिए 1 साल और 2 साल का टाइम है, आप वर्दी पहनकर जो मर्जी है आप इसमें आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में मर्जी की तरामीम कर सकते हैं। ये भी हमने देखा है। ठीक है जी। आज मेरे ख्याल में कोई इसकी सोच भी नहीं सकता। 26 नवंबर को जिस तरह हमले किए गए थे रियासत पर, एडी चौक में आकर कब्रें खोद लेना, कफन पहन लेना, ये माजी का किस्सा है। आज मेरे ख्याल में इतने हार्ड हम हो गए कि आज कोई इन बातों की सोच भी नहीं सकता। अच्छा चले, ये तो मेरे ख्याल में जो सफर है वो दुरुस्त सिमत में है। सफर दुरुस्त सिमत किसी में है, अच्छी तरफ इंशाल्लाह अच्छी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बट रियासत अली आज़ाद साहब, चले वो हुकूमत का एक मौक़िफ़ है जो अभी इख्तियार वली साहब ने बयान किया, मुझे सिर्फ अगर हम इसे कंक्लूड कर पाए, आप दोनों फरीकैन को, क्योंकि आप तो फरीक नहीं है ना, लेकिन बहसियत एक सीनियर वकील के, और जो आपने अदलिया के हालात के ऊपर मैं कहूँगा अब जो अदालती नोहा भी पड़ा है, मुझे सिर्फ ये फरमाइएगा कि क्या करें दोनों, अगर फरीक दो हों और कोई मसला लंबा चल रहा हो, इसका मतलब है दोनों कहीं ना कहीं पर गलत है, तो आप दोनों को क्या मशवरा देंगे फ्रैंकली? मैं मुनीब भाई 2 बातों का जवाब पहले देना चाहूँगा, फिर आखिर पे मैं इस पे बात करूँगा। मेरे इख्तियार वली साहब, मेरे भाई, मेरे बहुत प्यारे अजीज़ दोस्त जो फरमा रहे थे, मुझे बताएं कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को डिसक्वालीफाई किया गया था तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी ना कि ये जंगल का कानून नहीं है, स्टेप डाउन करें। एक कौन गया था काला कोट पहन के? अगली बात, जब उमर अता बंदयाल ने सूरी की रूलिंग को सेट असाइड किया था तो उस वक्त की वजीर इतलात इनकी मरियम औरंगजेब साहिबा ने फरमाया था कि ये आइन और कानून की फतह है, लेकिन उसी उमर अता बंदयाल ने जब शेड्यूल दिया था कि इजलास इस टाइम होगा, वो ओवर रीचिंग नहीं थी, वो बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन नहीं था, वो उस वक्त तो बहुत अच्छे थे। फिर वही उमर अता बंदयाल के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैनर लगा के उसकी तस्वीर के ऊपर जूते भी मारे। वो अदलिया जब इनके हक में फैसला दिया वो अच्छी थी, जब उनके साथ ना चली उन्होंने गो टू सी यू कहा, वो बुरी हो गई। मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं इनको पीटीआई, नून, पीपल्स पार्टी उनके नामों से मंसूब नहीं करना चाहिए। वो एक इदारा है, उसको इदारा रहने दे ताकि लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट हो। ठीक है। दूसरी बात, आज ये कह रहे हैं ना कि आज की अदलिया आजाद है, खुदा नहीं खास्ता अगर ये हालात बदल जाए, इनका जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा हो जाएगा कि इनके भी केसेस फिक्स नहीं होंगे। ये वो अदलिया बैठी है जो किसी के कहने पे उनके ऊपर ठप्पे लगाने वाली अदलिया है, तो इनके भी ठप्पे लगेंगे, उस वक्त इनकी भी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा। अब तीसरे सवाल की तरफ आता हूं। देखें, पॉलिटिकल लोग हैं, सियासतदानों का काम है आपस में बैठ के बात करना, घर की बात घर में हल करना। आज ये वक्त है, अगर आप पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं तो पॉलिटिकल लोग आपस में बैठे और उसका सलूशन बैठ के निकालें और ये कहें कि ये हमारा डोमेन है। अच्छा और हर इदारे का जो अपना डोमेन है वो उसमें रह के करेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जो वो मैं कहता हूं ना कि वो बुलंदियों को छुएगा, वो पाकिस्तान आपको नजर आएगा। लेकिन ये इनको आज अगर देखें ना, सबसे ज्यादा नफरत ज़दा या जिससे लोग नफरत करते हैं, मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूं, आज सियासतदान है, इसलिए कि सियासतदान इस्तेमाल होते हैं, बतौर टूल इस्तेमाल होते हैं। जिस दिन इस मुल्क के अंदर सियासतदान ने एज ए टूल इस्तेमाल करना छोड़ दिया और आइन और कानून की पासदारी के साथ खड़े हो गए और इस मुल्क के साथ वफा करने के उस हल्फ के साथ खड़े होंगे, इंशाल्लाह ये मुल्क भी तरक्की करेगा। चूंकि हमारे मुल्क में अल्लाह ने हर चीज से इस मुल्क को माला माल कर रखा है, इसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जहां आज मुज़ाकरात की पेशकश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वहीं पर जो एक नेशनल डायलॉग कमेटी है जिसके 3 मौजूद मेंबरान हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं और नहायत मोहतरम जनाब महमूद मौलवी साहब हैं, उन्होंने इसका बड़ा पुरतफाक खैर मकदम किया है और चंद इसमें रिकमेंडेशंस भी दी हैं।
اور اس حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جہاں ایک طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان موجود ہے، وہاں وہ پلیٹ فارم موجود ہے، وہاں پر تحریک انصاف اس کا حصہ ہے، وہاں یہ مذاکراتی کمیٹی کہاں فگر آؤٹ کرتی ہے اور جو ریکمنڈیشن ان کی طرف سے دی گئی ہیں وہ حکومت مان بھی سکتی ہے یا نہیں خیر سگالی کے طور پر یا اس ڈائیلاگ پروسیس کے آغاز کے طور پر. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمود مولوی صاحب. بہت شکریہ جناب. میں محمود مولوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، میں یہ اعلامیہ دیکھ رہا تھا جو آپ کی جانب سے آیا ہے. پہلے تو آپ نے کہا ہے کہ جو اگر خیر سگالی کے طور پر جو اسیران کوٹ لکھپت جیل ہے حکومت ان کی فوری رہائی کا اعلان کرے اور جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ کرے، تو حکومت کا تو موقف بڑا واضح ہے کہ یہ لوگ تو سزا یافتہ ہیں، ان کو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، تو یہ تو اگر ریلیف ان کو ملے گا تو عدالتوں سے ہی ملے گا، حکومت تو ان کو رہا کرنے سے رہی. تو پھر ماحول کیسے بہتر ہو سکتا ہے ایسے حالات میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم جو تجویز کر رہے ہیں کہ ان کو پیرول کے اوپر ہم جو ہے ریلیز کیا جائے، جو کہ قانون میں جو ہے اس کی گنجائش ہے. پیرول پہ اگر ان کو ریلیف کیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں 2.5-3 سال انہوں نے سزائیں کاٹ لی ہیں، یہ ہماری تجویز سے باقی حکومت جو چاہے وہ بہتر سوچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی لوگ جو کہ ہم سوچ رہے ہیں اور ہمارے اندازے کے مطابق جا کے خان صاحب کو کنونس کر سکیں گے پی ٹی آئی کے، کیونکہ یہ مین لیڈرز رہ گئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں. اچھا جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ جی ماحول جو ہے بہت بہتر ہو جائے بنسبت جو اس وقت جو دیکھیں اس وقت بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کوشش میرے خیال سے ان کو بھی کرنی چاہیے. اس کی وجہ کہ دیکھیں ٹیمپریچر نیچے آئے، چیزیں آسانی ہو، جیسے پرائم منسٹر نے کہا آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں. دیکھیں ہم کئی دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور آپ لوگ سیاسی سارے لوگ ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس کو پولیٹیکلی حل کریں. اس کی وجہ یہ کہ ایک اگر یہ آپ کہیں گے کہ ہم پولیٹیکلی حل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا صرف چاہتے ہیں، تو پھر آپ ایک طرف تو کہتے ہیں ہمیں پولیٹیکل نظام چاہیے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کرنی، تو یہ کوئی جواز بنتا نہیں ہے. اچھا بٹ ایک چیز سر، یہ ذرا محمود مولوی صاحب اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جہاں یہ ڈائیلاگ کی بات دوبارہ کی ہے وہاں اس چیز کو دوبارہ سے ایمفسائز کیا ہے کہ کوئی بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی، کوئی انلیگل ڈیمانڈ نہیں ہے. ویئرز پی ٹی آئی کی جانب سے، میں اسے انلیگل تو نہیں کہوں گا لیکن ان کا تو موقع بڑا واضح ہے کہ آپ نئے انتخابات کا اعلان کریں اور ہمارا چوری ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں. تو یہ اگر دونوں اطراف سے دیکھا جائے تو یہ تو نان سٹارٹر ہے، اس پہ کیا گفتگو ہو سکتی ہے فرینکلی؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جب شروع ہوتا ہے نا، ابھی ایک طرف سے تجویز آئی ہے اور ایز پر میرے انفارمیشن کے حساب سے پی ٹی آئی کے کچھ سینئر لوگ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور آلریڈی ان سے میٹنگز بھی ہو چکی ہے. میرے پاس پوری انفارمیشن ہے، نام بھی مجھے معلوم ہے کون کون تھے، مگر آبویسلی دیکھیں وہ سب میرے بھائی ہیں. میں نام ڈسکلوز کر کے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کی پوزیشن کو بھی آکورڈ کروں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہے ایشو سالو ہو جائے اور ملک میں جو یہ ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے یہ ذرا نیچے آ جائے پولیٹیکل ٹیمپریچر. اچھا بٹ ایک بات اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ میں عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں محترمہ علیمہ خانم صاحبہ آج بھی ایز وی اسپیک، مطلب ان کی وہ کڈیالہ جیل کے بعد ایک سچویشن موجود ہے، حکومت عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دے گی. حکومت کا موقف بڑا واضح ہے کہ ایوری ٹائم دیر از اے میٹ اپ تو اس کے بعد انتشار پھیلتا ہے. وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں، سڑکیں گرم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو وارن کر رہے ہیں. گورنمنٹ ان رسپانس ٹو دیٹ گورنمنٹ انہیں تھریٹن کر رہی ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو بہت سخت مزاحمت کا سامنا ہوگا. تو ایسی صورتحال میں محمود مولوی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ ٹیمپریچر کو کم ہونا چاہیے بٹ کوئی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اگر یہ جن اسیران کی آپ گفتگو فرما رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ان میں قریشی صاحب تو شاید یقینی طور پر کیونکہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کیا باقی لوگوں کے بارے میں آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ڈائیلاگ کے حق میں ہیں جو اسیران ہیں؟ دیکھیں 100% ڈائیلاگ کے حق میں، انہوں نے سب نے لکھ کے دیا ہے، 2 دفعہ لکھ کے دیا ہے، ایک کچھ ماہ قبل لکھ کے دیا تھا اور ایک ابھی پھر لکھ کے دیا ہے. دیکھیں یہ سب سمجھدار لوگ ہیں، انہیں جو ہے پتا ہے کہ دیکھیں سیاست جو ہے دروازے بند کر کے کیے نہیں جاتے.
सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रखे जाते हैं और बातचीत होती है। और अगर वो मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि देखें जो उनकी हमशीरा कह रही है उनका अपना व्यू है। अब एक तो ये ना कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि लीड कौन कर रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो कहा था कि महमूद खान अचकज़ई डिसीजन लेंगे। अब कहीं ये पहले डिसाइड कर ले, मैं कहूँगा हम पीटीआई के लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये डिसाइड कर ले कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो डिसाइड करेंगे या हमशीरा डिसाइड करेंगे या बैरिस्टर गौहर, क्योंकि देखें इस वक्त 3-4 अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, तो somebody has to take the lead and some देखें ना, अगर खान साहब चाहते हैं तो हमशीरा को वो चेयरमैन बना दें। बट अगर आप एक तल्ख बात है कि पार्टी आपको, फवाद चौधरी साहब को या इमरान इस्माइल साहब को ओन नहीं करती, इनफैक्ट वो आपको अपना हिस्सा समझते ही नहीं, तो जो सेम व्यू है या थोड़े से गुफ्तगू की तरफ माइल लोग हैं, आप उनसे राब्ते में हैं तहरीक इंसाफ से, और क्या वो चाहते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं तो उनकी चलती भी नहीं है। मैं कहूंगा बैरिस्टर गौहर खान साहब बात करना चाहते हैं लेकिन उनकी बात को कोई अहमियत नहीं देता। देखिए नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारी सब लोगों से बात हो रही है और बहुत लोगों से बात हो रही है जो इस वक्त पीटीआई में इख्तिदार पे है। बदकिस्मती ये है, देखें ये लोग जो है ना ये खौफजदा हैं, चलने की बात नहीं, ये खौफजदा हैं। उनको खतरा ये है कि जिस हिसाब से ये जो सोशल मीडिया है ना और ये जो लेबल लगाते फिरते हैं एक दूसरे को गद्दार, और इनका इन्होंने खौफ खाया हुआ है। उसकी वजह ये आप देखें ना, जो लोग एनडीयू में गए थे एमएनएस, उनको क्या कहा गया? गद्दार। आप मुझे बताएं कि वो एनडीयू में गए थे और जो है अगर वो कोई कोर्स कर रहे हैं या एनडीयू का क्या विजिट कर रहे हैं और अगर आप उन्हें इस किस्म के जवाब देंगे तो फिर आप किस सिमत में जा रहे हैं? मेरा तो ये नजरिया बड़ा डिफरेंट है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उन सब का कहना यह है कि हम इस नजरिए को नहीं मानते, लेकिन खौफजदा इसलिए है कि उनको खौफ ये है कि अगर वो अपनी जबान खोलते हैं या कोई समझाने जाते हैं तो उनको जो है पीटीआई डिसोन करती है। तो हम लोगों को, क्योंकि हम ऑलरेडी पीटीआई छोड़ चुके हैं, तो ये मैं तो वाजे कह चुका हूं कि ना मुझे पीटीआई में वापस आना है, तो उस हमको कोई खौफ नहीं है। हम मुल्क के मफाद में और अवाम के मफाद में कोशिशें कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता हमें पीटीआई में वापस आना है, हम तो मुल्क के मफाद में बात कर रहे हैं। अच्छा, बट टुवर्ड्स द एंड आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी आपकी काविश है इसके अंदर मुज़ाकरात हों, हालात नॉर्मल हो जाएं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट आपको लगता है कि इमरान खान साहब से बातचीत या माहौल बेहतर होना वो इसके मुकम्मल तौर पर हक में है? क्योंकि रिसेंटली उन्होंने इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया है, ज़हनी मरीज डिक्लेयर किया है, और ये भी कि वो जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि वाकई टेम्परेचर कम हो सकता है? देखिए, हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे। और जहां तक आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, ये मैं कई दफा कह चुका हूं, एस्टेब्लिशमेंट हर वो चीज के लिए तैयार है जो कि मुल्क के मफाद में हो और अवाम के मफाद में हो। अगर मुल्क जो है मुल्क के मफाद में नहीं होगी तो एस्टेब्लिशमेंट वो काम नहीं करेगी, और अगर मुल्क के मफाद में होगा तो एस्टेब्लिशमेंट डिसीजन लेगी। मुल्क और अवाम के मफाद में जो भी चीज है उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से तैयार भी है और तैयार रहेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब महमूद मौलवी साहब, मेरे साथ थे सीनियर रहनुमा और सीनियर मेंबर हैं कौमी मुज़ाकराती कमेटी के। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।